बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Welcome to Tales of Excellence series after Ramadan and after Eid, and I hope that you had a great Eid alhamdulillah. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جیسا کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ویل کنٹینیو دس سیریز بیکاز آر یوتھ نیڈز ہیروز, آر یوتھ نیڈز رول ماڈلز, اینڈ آئی ہیو اے لاٹ آف ہوپ ان آور یوتھ, پرٹیکولرلی ماشاء اللہ جو ہمارے بچے ہیں, چھوٹے بچے, they love to hear the stories of Sahaba, they love to emulate Sahaba, they love to emulate the qualities of Sahaba. تو بڑا ضروری ہے کہ آج کے دور میں جب ہماری یوتھ کے لیے رول ماڈلز اور ہیروز کی بڑی کمی ہے, اینڈ دے آر ایکچولی لکنگ ٹورڈز ویسٹرن ہیروز, اینڈ دے آر لکنگ ٹورڈز دیز مارول سیریز, سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم انہیں ریئلسٹک کریکٹرز کی سیرہ بتائیں, اپنی تاریخ سے واقعات لے کر آئیں, اور what better than صحابہ. So Tales of Excellence is that series in which I have tried کہ I bring to you comprehensively stories of صحابہ. ویسے تو ہم سٹوریز سنانے پہ آئیں تو صحابہ کی سٹوریز جو ہے یہ ایک ایک لیکچر 2-2 گھنٹے کا بن سکتا ہے, بٹ اوبیسلی آج کا جو دور ہے اس میں لوگ اتنے لمبے لمبے لیکچرز نہیں دیکھتے. سو اٹس پرٹیننٹ اپون اس کہ ہم ایک کمپریہنسو انفارمیشن لے کر آئیں اپنے یوتھ کے لیے, کہ ایٹ لیسٹ ان کے دل میں ایک محبت پیدا ہو صحابہ کے لیے, اور ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو کہ وی شوڈ بی فالوئنگ دیز پیپل, دیز ور ریئل پیپل اینڈ دے ور فیمس فار دیئر کوالٹیز. تو آج میں جس صحابی کی بات کرنے لگا ہوں, ہی واز فیمس فار ہز پروڈکٹیوٹی, ہی واز فیمس فار ہز پرو ایکٹیونیس, اینڈ اسپیشلی ہی واز فیمس فار ہز ایکسٹریم پرسسٹنس, پرزیورنس کہہ لیں, پرسسٹنس کہہ لیں, اور یہ ثابت ہوتا ہے ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری سے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ ان صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف سعد بن ابی وقاص, آئی ایم پراؤڈ بیکاز آف مائی ریلیشن ٹو ہم. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رشتہ داری تھی. سعد بن ابی وقاص جس شخص کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں پراؤڈ ہوں, پراؤڈلی بتاتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سعد سے میرا رشتہ ہے, اور ظاہر ہے کہ رشتے میں انکل تھے سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو واٹ واز سو اسپیشل ان دس صحابی, اور میں کچھ اور بھی انفارمیشن آپ کو ٹٹس اینڈ بٹس دیتا چاہوں ان کے بارے میں, کہ ہی از فیمس فار برنگنگ اسلام ٹو چائنا, فار برنگنگ دعویٰ ٹو چائنا. ان 650 CE he went to China, and Sa'd bin Abi Waqqas lived a long age. He saw everything, starting from the emergence of Islam to the age of fitna, جب سول وار ہوئی انفارچونیٹلی مسلمانوں کے درمیان, جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. تو he has been through everything. تو that's why this صحابی is very special, کیونکہ انہوں نے بہت سے حالات دیکھے, اور ان حالات میں انہوں نے کس طرح سے ایکٹ کیا, اس لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ فتنے کے ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے, جب مسلمان آپس میں لڑیں اس ٹائم پہ آپ کا کیا رول ہونا چاہیے. پھر ظاہر ہے کہ جب کوئی لڑائی ہو جائے, بدمزگی پیدا ہو جائے, جب لوگ آپ کو نیگیٹیوٹی شو کرنے لگیں, ہر طرف آپ کو نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, نا امیدی نظر آ رہی ہے, تو اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے, یہ ہمیں سعد بن ابی وقاص کی سیرہ سے بہت اچھے سے پتہ لگتا ہے. تو ان صحابی کو آپ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اینڈ ہی از فیمس فار برنگنگ اسلام ٹو چائنا. ہی ایکچولی بلٹ اے ماسک. یہ گاؤ زونگ ایک اسٹیٹ ہے, سوری اف آئی ایم ٹیکنگ دا نیم رانگ, بٹ وہاں پر انہوں نے ماسک بنائی تھی جا کے. ایمپرر تھا ایک, گاؤ زونگ ایک ایمپرر تھا, اینڈ ان فیکٹ گنگ جو واز دا نیم آف دا اسٹیٹ. میں نے لکھا ہوا اسپیشل تاکہ میں کوئی نام غلط نہ لے لوں. سو ہی بلٹ اے ماسک اوور دیئر. تو یہ ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہی ٹریول ٹو فار پلیسز ٹو برنگ دعویٰ ٹو دوز لینڈس. سو وی کین ٹیک انسپریشن فرام دیٹ. اینڈ obviously he is known for his commandership in the Battle of Al-Qadisiyah and in the conquest of Persia in 636 CE. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں he was the commander in the Battle of Qadisiyah and in the conquest of Persia in 636 CE. اور ان کی کمانڈرشپ کے اندر خالد بن ولید بھی تھے. ان کی کمانڈرشپ کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسے مسلم جنگجو, ابو عبیدہ بن جراح القعقاع, جن کے بارے میں ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ جس فوج میں القعقاع ہوتا ہے وہ فوج 70,000 لوگوں پہ بھی بھاری ہے, مطلب ایک بندہ 70,000 لوگوں پہ بھی بھاری ہے. بہرحال ان کا بھی انشاءاللہ موقع ملا تو ذکر کریں گے. تو ہی واز سم ون ہو واز این آل راؤنڈر. یہ آرچر بھی تھے, یہ انتہائی متقی صحابی تھے,
ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی انہیں بنانے آتے تھے. ان میں لیڈرشپ کوالٹیز بلا کی تھیں. پیپل یوز ٹو رسپیکٹ ہم الاٹ, پیپل یوز ٹو لسن ہم, ہی واز کیریزمیٹک. جہاں یہ جاتے تھے لوگ ان کی بات میں ویسے ہی اٹریکٹ ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی بڑی زبردست کوالٹی دی تھی. تو یہ ساری کوالٹیز مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر جیسے خلیفہ نے بھی انہیں بہت بڑی بڑی پوزیشنز پہ رکھا. انفیکٹ ہی واز اے گریٹ بلڈر ایز ویل. ہی بلڈ دا سٹی آف کوفہ ان عراق when he was the governor of عراق. انہوں نے کوفہ سٹی بنائی. انہوں نے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور میں کینٹ بنایا. یہ جو کوفہ اور بصرہ کی سٹیز ہیں یہ حضرت عمر کے دور میں کینٹونمنٹ تھی. حضرت عمر کا یہ آئیڈیا تھا کہ سولجرز کو عام لوگوں سے مختلف رہنا چاہیے, الگ اپنے ایریاز میں رہنا چاہیے, کیونکہ سولجرز کی لائف ایک ڈسپلن کی لائف ہوتی ہے. ہی ڈیڈنٹ وانٹ کہ سولجرز میں دنیا کی کچھ خواہشات پیدا ہوں یا وہ ایسے لائف سٹائل کی طرف جائیں جیسے عام لوگ کا لائف سٹائل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان میں جہاد کا جذبہ کم ہو جائے. تو یہ سوچ تھی حضرت عمر کی کینٹونمنٹ بنوانے کی کہ کینٹ میں رہیں وہ جا کر. تو یہ کینٹ کا سسٹم بھی مسلمانوں کی طرف سے آ رہا ہے, اور اس کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ سولجرز بیسیکلی وہ اپنے ایریاز میں رہیں اور سولجر ایک دوسرے سے موٹیویشن حاصل کریں. دے شوڈ بی ریڈی فار جہاد. سو ہی واز اے گریٹ بلڈر. ہی بلڈ دا سٹی آف کوفہ اینڈ ماشاء اللہ سنس آئی سیڈ کہ ہی لیوڈ اے لانگ لائف. He witnessed everything. That's why he should be our ideal when it comes to dealing with کہ ہم مختلف سچویشنز میں کیسے ایکٹ کریں ان لائٹ آف اسلام. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں. ایک تو آپ سب کو پتہ ہے کہ 10 promised companions میں سے, اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ نہیں 3-4 موقعوں پہ جنت کی بشارت دی ہے. انڈیویجولی بھی دی ہے, بیٹل آف بدر کے بعد بھی دی ہے. انفیکٹ ایک اتنی اسپیشل بات ان کے بارے میں آتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی یہ دعا دی کہ اے اللہ سعد کی دعا کبھی ریجیکٹ نہ کرنا. اور یہ صحابہ کے سامنے دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سوچیں جس صحابی کے بارے میں رسول اللہ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ سعد کی دعا کبھی ریجیکٹ نہ کرنا, اس شخص کی دعا کبھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے. انفیکٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مختلف دعائیں دیا کرتے تھے. ابن عباس کو کہا او اللہ گرانٹ ہم دا نالج آف دا قرآن. ابن مسعود کو کہا کہ اس کو میرے امت کا فقیہ بنا. ابو ہریرہ کے بارے میں دعا کی. اپنے انس بن مالک کے بارے میں دعا کی. بہت سی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. تو سعد بن ابی وقاص کو دعا دی کہ اس کی دعا یا اللہ کبھی ریجیکٹ نہ ہو. اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ عراق میں ایک بار ایک شخص حضرت علی صلی اللہ عنہ کو قرض کر رہا تھا, یعنی حضرت علی کے بارے میں برا کہہ رہا تھا, بہت بہت برے الفاظ یوز کر رہا تھا. تو سعد بن ابی وقاص وہاں موجود تھے اور انہیں بہت غصہ چڑھا اور انہوں نے اسے وارن کیا. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں, اسٹاپ کرسنگ علی ادروائز آئی ول کرس یو. اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ ڈرتے تھے سعد بن ابی وقاص کو اوفینڈ کرتے ہوئے, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس صحابی کے بارے میں رسول اللہ نے دعا کی کہ ان کی دعا کبھی ریجیکٹ نہ ہو. تو ایسا نہ ہو ہم انہیں اوفینڈ کر دیں اور ان کی ہمیں کوئی بدعا لگ جائے. تو وہ شخص باز ہی نہیں آیا, وہ حضرت علی کو قرض کرتا گیا. تو سعد بن ابی وقاص ایٹ دیٹ مومنٹ ہی کرسڈ ہم اینڈ ہی سیڈ کہ may اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ڈیل ود یو اور may اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل یو. یعنی کہ تم باز ہی نہیں آ رہے, حضرت علی کو قرض کر رہے ہو. اور صحابہ کہتے ہیں کہ there have been many narrations. One narration goes like this کہ a beast came, ایسا بیسٹ جو صحابہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا, لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. a beast came and he trampled over him because سعد بن ابی وقاص کی جو ہے وہ بدوا اس شخص کو لگی تھی. so yes this was his speciality کہ when it came to making dua, صحابہ used to request him to make dua for them because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اس کی دعا یا اللہ کبھی بھی ریجیکٹ نہ ہو. so سعد بن ابی وقاص کی اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ ہی واز دا 7th person to accept Islam according to some narrations. چلیں 7th نہیں تو he was one of the earliest, but let's stick to this کہ he was the 7th person to accept Islam in the chronological order of people who accepted Islam. سعد بن ابی وقاص کی persistence اسلام قبول کرنے کی کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ صرف 17 سال کے تھے. اور ان کی مدر نے جب یہ بات سنی کہ یہ محمد کی گیدرنگز میں بیٹھ رہا ہے جا کے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امپریس ہو رہا ہے ان سے اور اس نے اسلام قبول کر لیا, تو ان کی مدر نے ان سے کہا کہ سعد واٹ از دس ریلیجن جو تم نے ایکسیپٹ کر لیا, اور اس ریلیجن میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تمہیں ہمارا ریلیجن پسند نہیں آیا, تم نے اپنے آباء و اجداد کا ریلیجن چھوڑ کے ان کے ریلیجن کو ایکسیپٹ کر لیا. ایک بات بردرز اینڈ سسٹرز, ینگسٹرز اسپیشلی اگر میری بات سن رہے ہیں, دیکھیں صحابہ ور پیپل ہو یوز ٹو تھنک. اللہ تعالیٰ نے تھنکرز کی بہت تعریف کی ہے. جسٹ بیکاز یو آر بورن ان ٹو سم فیملی
Just because your family is following some traditions, please find out کہ ریئل اسلام کیا ہے. گو ٹو دا سورس. قرآن کو پڑھیں, حدیث کو پڑھیں, حدیث کی کتاب موجود ہے, اسکالرس کو اپروچ کریں, اس جستجو میں لگیں. ہم کوئی چھوٹی سی چیز خریدنے سے پہلے ریسرچ کرتے ہیں, لیکن وین اٹ کمز ٹو ریلیجن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دیا, جو کلچر میں فالو ہو رہا ہے وہی ہم کریں گے. یاد رکھیں صحابہ ور تھنکرز, صحابہ ور پیپل آف ویژن. ماشاءاللہ مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ آج کی جو نوجوان لاٹ ہے, جو ینگسٹرز ہیں, وہ ایٹ لیسٹ ریسرچ کرتے ہیں اور وہ تھنک بھی کرتے ہیں. دے کریٹیکلی انالائز تھنگس, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اتنے کریٹیکل ہو جائیں کہ ہم ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھنے لگ جائیں. بہرحال مائی پوائنٹ از کہ پلیز ریسرچ. دس از دی ایج آف ریسرچ, دس از دی ایج آف انفارمیشن. آپ کے پاس بہت مواد موجود ہے. بی اسمارٹ لائک صحابہ. And inshallah when you will research, you will reach the conclusion that Islam is the truth. And definitely اسلام میں بھی لوگ سیکٹیرینزم سے پریشان ہیں, ہم کون سا ورژن فالو کریں, ہم کیا کریں. بھائی ریسرچ کرو, اہدنا الصراط المستقیم بہت اچھے سے پڑھو. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آپ کو صحیح راہ پر لائے گا. نماز کو ٹھیک کریں, authentic knowledge حاصل کریں, so that your ایمان increases as well as you reach the truth انشاءاللہ تعالیٰ. تو سعد بن ابی وقاص کی جو مدر تھیں, she said کہ سعد اگر تم نے ریلیجن نہیں چھوڑا تو میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں. and she actually took a vow کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. اینڈ کین یو بلیو اٹ کہ سعد رضی اللہ عنہ بڑا پریشان ہوئے, لیکن سعد رضی اللہ عنہ نے کنونس کیا اپنی مدر کہ یا اماں, یا امی, اے مدر پلیز کھا لیں, میں ریلیجن نہیں چھوڑ سکتا. جو میں نے مزہ چکھ لیا ہے وہاں, جو ایمان کی حرارت میرے دل میں پیدا ہو چکی ہے, جو ایمان کا لطف میں نے اٹھا لیا ہے, اب میں نہیں چھوڑ سکتا اس چیز کو. جیسے ابو سفیان سے ہرکلیس نے پوچھا تھا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں وہ کبھی اسلام چھوڑ کر واپس کفر کی طرف گئے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہم نے دیکھا. تو ابو سفیان کو ہرکلیس نے کہا تھا کہ دس از اے سائن ہی از دا پروفٹ, کیونکہ یہ ایمان کی حرارت ہے جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے, سینوں میں بیدار ہوتی ہے, اور ایک بار جو اس کا مزہ چکھ لے وہ واپس نہیں جاتا. اور یو مے بی ایبل ٹو ریلیٹ ود اٹ, جو لوگ ماشاءاللہ دین کو پریکٹس کرتے ہیں. سو سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ کو بہت کنونس کیا کہ نہیں آپ کھا لیں, آپ پی لیں. سعد کی والدہ نے 2-3 دن نہ کھایا نہ پیا, یہاں تک کہ وہ اتنی ویک ہو گئیں. اور پھر سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے ایک اسپیچ کی. انہوں نے کہا کہ اے مدر آئی لو یو, لیکن آئی لو اللہ اینڈ ہز میسنجر مور دین یو, اور اگر اللہ آپ کو 1000 سولز بھی دے گا پھر بھی میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا. یعنی اتنا آپ کہہ لیں کہ عجیب جملہ, جو ہمارے لیے بڑا عجیب ہوگا کہ اپنی مدر کو ایسے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو 1000 لائفز بھی اللہ دے گا پھر بھی میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا. سو ان کی مدر حیران رہ گئی کہ اتنی استقامت, اتنی پرسسٹنس میرے بچے میں کہاں سے آ گئی. سو دیٹ واز دا مومنٹ کہ شی اسٹارٹیڈ ٹو ایٹ اینڈ ڈرنک, اور ان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ واپس نہیں آنے والا ہے. صحابہ کی بہت قربانیاں ہیں. دیٹس وائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ ڈو ناٹ ریوائل مائی کمپینین, میرے کمپینینس کو برا بھلا نہ کہو, اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہو جائے گا جو صحابہ کو برا بھلا کہے گا. ان کی بہت قربانیاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سو لک ایٹ ہز پرسسٹنس, لک ایٹ ہز کنسسٹنسی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یہ جو دور فتنہ تھا, جب کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, سعد بن ابی وقاص نے سارے حالات اپنی نظروں سے دیکھے, اور انہوں نے احادیث پڑھی ہوئی تھی کہ فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے, کب صبر کرنا ہے, کب ایگریسو ایکشن لینا ہے, کب حکمرانوں کو برا کہنا ہے, کب خاموش رہنا ہے, کب اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے, کب جو ہے وہ اوفینسو کی طرف آنا ہے. یہ سب صحابہ ٹرینڈ تھے, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پیشن گوئی اور احادیث انہیں بتائی ہوئی تھی. کب سیاست سے دور ہونا ہے, کب جو ہے وہ آئسولیشن میں جا کر رہنا. ہی نیو ایوری تھنگ. ایک ان سے اور ایک ابن عمر سے ہمیں ان کی سیرہ سے بہت کچھ پتہ لگتا ہے. تو سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ایک خواب دیکھا ایک شخص نے. اس شخص کا نام ہے الحسین ابن خارجہ, ایک صحابی ہیں. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مرڈر کے بعد, ان کی شہادت کے بعد ایک خواب دیکھا, کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بتا کہ میں کیا کروں. عثمان غنی کی شہادت کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سا راستہ اختیار کروں, کس کو جوائن کروں, واٹ شوڈ آئی ڈو, کیونکہ فیکشنز بن گئے ہیں مسلمانوں میں. واٹ شوڈ بی مائی ایکشن پلان. تو یو وانٹ بلیو کہ الحسین ابن خارجہ نے ایک ڈریم دیکھی, اور وہ ڈریم وہ سعد کو خود نیریٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈریم یہ تھی کہ الحسین ابن خارجہ نے دیکھا کہ وہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں, دس از دا ورلڈ, دس از دی آخرت, اینڈ ہی از ان بٹوین. اینڈ دین ہی سو اینجلز, انہوں نے ملائکہ دیکھے, اینجل دیکھے. انہوں نے کہا کہ مجھے شہداء دکھاؤ.
مجھے مارٹرز دکھاؤ، اینجلز کو کہا، تو اینجل نے کہا کہ مارٹرز ذرا اوپر ہیں، تو وہ مارٹرز سے مراد تھی کہ میں عثمان غنی کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اینجلز انہیں اوپر لے کر گئے، انہوں نے ڈریم میں سارا سین دیکھا. تو تھوڑا وہ جب اوپر گئے، اوپر کے لیول پہ گئے، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی کنورسیشن ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ میری امت کے لیے دعا کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی امت نے آپ کے پیچھے سے کیا کیا ہے؟ انہوں نے لڑائی لڑی ہے، انہوں نے اپنے امام کو مار دیا، یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اور پھر حضرت ابراہیم نے وہ الفاظ کہے ان ہز ڈریم، یہ الحسین ابن خارجہ ان کی ڈریم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ ادا کیے کہ کاش مسلمان وہ کرتے جو میرے خلیل سعد کر رہے ہیں. امیجن ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خلیل سعد ہے، سعد بن ابی وقاص. تو ان کی آنکھ کھلی اور یہ اتنا حیران ہوئے کہ سعد بن ابی وقاص کا نام ابراہیم علیہ السلام نے لیا اور انہیں خلیل کہا. یہ آئے سعد بن ابی وقاص کو تلاش کیا. سعد بن ابی وقاص کا جو رویہ تھا فتنوں کے دور میں وہ یہ تھا کہ ان تمام نیگیٹیوٹیز سے، ان تمام فتنوں سے وہ دور چلے گئے تھے. مدینہ کے باہر ایک ایریا تھا، وہاں پر جا کے رہائش پذیر ہو گئے تھے، بکریاں پال لی تھیں اور توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور اپنے آپ کو اس فتنے کے دور میں انہوں نے آئسولیٹ کیا تھا. بیکاز اکارڈنگ ٹو مینی احادیث فتنے کے دور سے آئسولیشن کا ہی تذکرہ ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ پہاڑوں کی طرف چلے آنا، بکریاں چرانا. تو میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ سعد اور صحابہ اتنے پکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ، ان کے ایک حکم کو بجا لاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے یہ بیسیکلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان رہے تھے. دیٹس وائی ہی آئسولیٹڈ ہمسیلف. اور ان کا یہ عمل ان کے ڈریم میں ابراہیم علیہ السلام نے اوتھینٹیکیٹ کیا کہ دس از واٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ، کہ جب مسلمان لڑ رہے ہیں اور پولیٹکس ہو رہی ہے ہر جگہ، اور ظاہر ہے کہ فتنوں کا دور ہے، تو اپنے آپ کو الگ کرو، سپورٹ میں ابھی نہ ہو کسی کی، ویٹ، صبر کرو، اور اس کے بعد حق کو سپورٹ کرو. تو دیٹس وائی سعد بن ابی وقاص ہی آئسولیٹڈ ہمسیلف. اور الحسین ابن خارجہ نے انہیں جا کے ڈریم سنایا، سعد بہت خوش ہوئے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں آئسولیٹ ہوئے. حالانکہ سعد بن ابی وقاص انتہائی پرو ایکٹیو اور پروڈکٹیو انسان تھے، لیکن اگر یہ آئسولیٹ ہو سکتے ہیں فتنے کے دور میں، تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے بردرز اینڈ سسٹرز؟ دیکھیں، جب بھی ایسا دور ہو کہ آپ کو کنفیوژن ہو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، مسلمانوں میں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو بلا وجہ رائے مت دیں، خاموشی اختیار کریں. پہلا لیسن ہمیں سعد بن ابی وقاص کی سیرت سے ہی ملتا ہے. ہمیں شوق ہے، ہم جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی گالیاں دیتے ہیں، آرمی کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ ان کے اپوزیشن کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ہم سب کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کسی ترغیب کے لیے، ایڈوائس کے لیے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو تہذیب میں رہتے ہوئے بات کریں، لیکن بلا وجہ کمنٹ کرنا، بلا وجہ الزامات لگانا مختلف لوگوں پہ، امت مسلمہ کے مختلف لوگوں پہ الزامات لگانا، بلا وجہ کسی ایک چیز کی سائیڈ لینا، دوسرے کو اسلام سے ہی خارج کر دینا، اور یقین کریں کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. تو قیامت والے دن ہم سے بہت کویسچن ہوگا. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر بندہ رائے دینا چاہتا ہے. صحابہ کا کیا عمل تھا؟ دے وڈ کیپ سائلنٹ. سائلنٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انجسٹس کے خلاف نہ بولیں، آپ بالکل بولیں، لیکن پہلے ریسرچ کر لیں کہ انجسٹس کہاں سے ہو رہا ہے اور ہے کیا. جسٹ بیکاز آپ کی افیلیشن کہیں ہے، آپ بائسڈ ہیں، تب نہ بولیں. ریسرچ کریں، ریسرچ کے بغیر بہتر ہے آپ نہ بولیں. اور کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بہت ہی کنفیوژن ہو، تو بہت بہتر ہے کہ نیگیٹیوٹیز میں پڑھنے کی بجائے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے عبادت کریں، استغفار کریں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. فتنے کے دور میں کیا کرنا چاہیے؟ سعد بن ابی وقاص سے ہمیں یہ ملتا ہے. ان کی سیرہ ان شارٹ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ نمبر 1، پرسسٹنس، پروڈکٹیوٹی، پرو ایکٹیویٹی اینڈ نیگیٹیوٹی، ہاؤ ٹو اوائڈ اٹ. And then you should always find a way to serve Allah Almighty no matter what the circumstances. جو مرضی نیگیٹو حالات ہیں، always find a way to serve Allah. آپ کو کوئی بات نیگیٹو کر جاتا ہے، مسجد میں آپ ینگسٹر ہیں، گئے ہیں، کسی انکل نے آپ کو ڈانٹ دیا، گرج نہ پیدا کریں، معاف کر دیں. نیگیٹیوٹیز کو اوائڈ کریں، ٹاکسک نہ بن جائیں، آتے رہیں مسجد میں، اللہ تعالیٰ کو سرو کریں. آپ کا کام اللہ کو پلیز کرنا ہے، اللہ کو سرو کرنا ہے. یہ ساری ایڈوائسز لیں، انشاءاللہ یو ول ڈو گڈ. جو یاد رکھیں، پرو ایکٹیو بندہ ہوتا ہے
اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا چاہتا ہے وہ ایکسکیوزز نہیں دیکھتا، پھر وہ کسی نہ کسی طرح ان حالات میں ایڈجسٹ اپنے آپ کو کر کے اللہ کو پلیز کرتا ہے، سرو کرتا ہے. دیٹ شوڈ بی آور گول. I hope it was beneficial. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Saad bin Abi Waqqas and all the Sahaba, and may Allah allow us to inshallah ta'ala emulate them and love them. So inshallah see you in the next episode. Till then, take care. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.